دنیا سے جانا سب کو ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہوا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصال کرنا تھا اور دنیا سے جانا تھا، وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1339، 1339 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر میں نے بتایا، کوٹ کر لیں 1339 1339، کیونکہ کچھ واقعہ ایسا ہے نا، کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ حلق سے نہیں اترتا، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کی شان نرالی رکھی ہے۔ بھائی اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ حضرت موسیٰ کے وصال کا واقعہ سنے نا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی کیا شان بلند کر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ آج ہماری موت آتی ہے نا تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ موت بڑی سختی کی چیز ہے۔ بڑے بڑے اچھوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، منہ پھیلا کا پھیلا، زبان نکلی کی نکلی رہ جاتی ہے، اور موت کا فرشتہ جب بھی کسی کے گھر میں آتا نا تو اس سے اجازت نہیں لیتا، اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تیری روح قبض کروں کہ نہیں کروں، لیکن نبیوں کی شان نرالی ہے۔ اب یہاں پر اگر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے ایمانوں میں کھوٹ ہے۔ ہماری طرح نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یا ہم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ موت کا فرشتہ ہم پر آئے تو پوچھتا نہیں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہمیں باندھ دیا جاتا ہے، زبان نکل جاتی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، لیکن موت کا فرشتہ جب انبیاء کی بارگاہ میں آتا نا تو ان کی شان نرالی ہوتی ہے۔ انبیاء کی بات الگ ہے۔ جو میں حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا حوالہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1339 میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا، ملک الموت کو، جاؤ میرے نبی موسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کے ان کی روح قبض کر کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ کے وصال کا وقت قریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ موت کا فرشتہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اکثر انبیاء کی بارگاہ میں جب فرشتے آتے تو انسانی شکل میں ہی آیا کرتے تھے اکثر، تو یہ موت کا فرشتہ بھی انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اب انسانی شکل ہے، حضرت موسیٰ کو رب کا ڈائریکٹ پیغام سنا دیا، ہم تمہاری روح قبض کرنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی موت کا پیغام لے کے آیا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی کی شان دیکھیے، ہے کسی پیسے والے میں طاقت، کسی منتری میں طاقت، کسی سی ایم پی ایم میں طاقت، کسی زمیندار تاجدار میں طاقت، کہ اتنی ہمت کہ موت کے فرشتے سے اس طرح سے پیش آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کر دیا اور آنکھ پھوڑ ڈالی، کیونکہ انسانی شکل میں تھا تو آنکھ بھی تھی، آنکھ ہونا بھی ضروری ہے، اور آنکھ پھوڑ ڈالی، اور پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں فرجع الی ربی، وہ فرشتہ رب کی طرف لوٹا، فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہا مولا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو میری آنکھ پھوڑ دیا، کیسے بندے کے پاس تو نے مولا مجھے بھیج دیا، تھپڑ مارا کہ آنکھ پھوڑ دیا۔
رب نے فرمایا تو نے وہاں جا کے کیا کہا تھا, تو کس طریقے سے پیش آیا تھا؟ فرشتے نے پوری بات بتائی, میں نے تو موت کا پیغام سنایا تھا. پھر حدیثوں میں آتا ہے رب نے فرمایا نہیں دوبارہ جا. رب نے دوبارہ بھیجا, اس طرح سے پیش نہ آنا, وہ میرا کلیم ہے, وہ میرا نبی ہے, اس کی بارگاہ میں جا کے اس کی بارگاہ کا ادب رکھنا بہت ضروری ہے. ادب سے پیش آنا اور کہنا اے اللہ کے نبی میں اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں, رب کی ملاقات کے لیے لینے آیا ہوں. لیکن اگر آپ چاہیں اس دنیا میں رکنا تو آپ کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیجئے, آپ کی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے آپ کی اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ پھر حاضر ہوا, اور پھر مؤدبانہ لہجے میں, پھر نہ وہ نبیوں والا معاملہ, نبیوں کی بارگاہ ہے نا, نبی کی بارگاہ ہے, تو اس طریقے سے پھر رب کا پیغام سنایا. اے اللہ کے نبی, اے موسیٰ میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ فرشتے نے پورا پیغام سنایا. میں رب کی ملاقات کے لیے آپ کو لینے آیا ہوں, اور رب کا فرمان ہے اگر آپ چاہو تو کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو, جتنے بال آپ کی ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا پھر کیا ہوگا؟ میری اتنی عمر بڑھا دی جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موسیٰ اس کے بعد پھر میری ملاقات کے لیے آنا ہے, یعنی پھر موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا جب موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے اور تیری ملاقات کے لیے آنا ہی ہے تو پھر اتنے سال بعد کیوں, اتنے دن بعد کیوں, پھر ابھی ہی کیوں نہ آ جائے, میں ابھی تیری ملاقات کے لیے تیار. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا مجھے اتنا قریب کر دینا اس ارض مقدس سے, یعنی بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دینا کہ کوئی اگر میری قبر سے ڈھیلا پھینکے تو بیت المقدس تک پہنچ جائے, اتنا قریب کر دینا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت موسیٰ کا وصال ہوا. نبی کی دعا ہے قبول ہونا ہی ہے. حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, نبی نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کو دکھاتا کہ بیت المقدس میں راستے کے کنارے سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ کی قبر ہے. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا. نبی جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبیوں کا جب نام لیا کرو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. بڑے ادب کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لیا کرو. نہ ہم نبی کی طرح ہو سکتے ہیں, نہ نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں, نہ ہماری عبادت ہے نبی کی طرح, نہ ہمارے روزے نبی کے روزوں کی طرح. نبی کی عبادت ہماری عبادتوں سے افضل ہے. نبی کی روزے ہمارے روزوں سے افضل ہیں. نبی کی رات کا قیام ہماری رات کے قیام سے افضل ہے. اللہ اکبر. نبی کی زندگی ہماری زندگیوں سے الگ ہے. نبی تو انتقال کرنے کے بعد بھی جب ظاہری موت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں, اللہ انہیں پھر زندگی عطا کرتا ہے اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں ہیں. حدیث شریف ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے, اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں, یعنی ان کی زندگی ان کی قبروں میں ان کے جسم کے ساتھ ہے.
برزخی زندگی عام آدمی کی الگ ہے. عام آدمی کا جسم گل بھی جاتا، سڑ بھی جاتا، ہڈیاں مٹی بن جاتی ہیں، لیکن انبیاء کے جسموں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان کے جسم سلامت ہیں، اور اپنے جسموں کے ساتھ انبیاء اپنی قبروں میں موجود ہیں.